طالب علم کو چاہیے کہ رات عشاء کی نماز کے فوراً بعد سو جائے. کراچی میں بہت مشکل ہے یہ, لیکن اگر زندگی بنانا چاہتا ہے نا اپنی, تو عشاء پڑھتے ہی سو جائے. عادت ڈالے, عادت سے ہر کام ہو جاتا ہے. اور چائے مائے چھوڑ دے. میں بھی پیتا ہوں لیکن یہ قابل تعریف چیز نہیں ہے, اس کی لت پڑ جاتی ہے. اس سے ہر وقت دماغ تھکا تھکا ہوتا ہے, ہر وقت دل چاہتا ہے پینے کا. تو خیر چائے تو اگلا مرحلہ ہے, لیکن نیند کو کنٹرول کریں. آپ رات کا کھانا بہت جلدی کھا لیں اور عشاء کے فوراً بعد سو جائیں. 3-4 گھنٹے آپ کی خاندانی نیند ہو جائے گی گہری. 3-4 گھنٹے سو کے آپ اٹھیں گے ایک دم فٹ فاٹ ہو جائیں گے آپ. اس کے بعد آپ تہجد پڑھیں, ذکر اذکار کریں, اپنے معمولات پورے کریں, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آپ کتاب کا, اگر لت پڑی ہوئی ہے چائے کی تو آدھا کپ چائے پی لیں, کیونکہ جن کو لت پڑی ہوئی ہے پھر ان کی کھوپڑی کام نہیں کرتی اس کے بغیر. کوشش کریں اس سے جان چھڑائیں چائے کافی سے. تو آپ نے کیا کیا, پھر مطالعہ کریں. آپ کا دماغ ایسا کام کرے گا نا, فجر تک کئی گھنٹے ہوں گے آپ کے پاس اور اتنے کام نمٹا لو گے کہ برکت ہی برکت. فجر کے بعد پھر طالب علم کو چاہیے دوڑے, جاگنگ کرے, اس کے بعد نہائے دھوئے, پھر ناشتہ کر کے پھر پڑھائی. تھوڑا سا چل پھر لے. پراٹھے اگر میرے مشورے پہ کھائے گا تو ایک دم پراٹھے کھا کے بیٹھو گے تو پھر مسئلہ خراب ہوگا. تھوڑا سا واکنگ کرے. میں تو چونکہ پراٹھے کھا کے مدرسے جاتا ہوں نا, آدھا گھنٹہ لگتا ہے پہنچنے میں, تو اس دوران وہ ہضم ہو جاتے ہیں, سمجھتے ہو. تو اپنی صبح کی ایکٹیویٹیز سے اس دوران اگر نیند بہت زیادہ آنا شروع ہو جائے, کیونکہ 2 بجے سے جاگے ہوئے ہیں یا 3 بجے سے جاگے ہوئے ہیں, بہت زیادہ نیند آنا شروع, 10 منٹ کی نیند لے لے, وہ 10 منٹ میں بالکل فریش ہو جائے گا. بھائی جب آپ رات جلدی سو گئے, 9 یا 10 بجے سو گئے اور رات 3 بجے اٹھ گئے, تو پھر ممکن ہے فجر کے بعد یا 7-8 بجے آپ کو نیند کے جھونکے آنا شروع ہوں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اتنی گہری نیند آئے گی کہ جہاں بیٹھے ہوگے نا وہیں سو جاؤ گے آپ. تو 10 منٹ الارم لگا کے 10 سے 15 منٹ سو جاؤ. گہری نیند آئے گی, 10 منٹ بالکل فریش ہو جاؤ گے, ہٹو بچوں قسم کے. نہیں آ رہی بات. اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے, ظہر تک اپنے سارے کام نمٹا نمٹو کے دوپہر کو کھانا کھاؤ, اور پھر اس کے بعد 1 گھنٹے سے زیادہ قیلولہ مت مارو. بعض دفعہ ایسا سوتے ہیں کہ عصر میں جا کے اٹھ رہے ہوتے ہیں, یہ نقصان دہ ہے. پھر سمجھ رہے ہو, وہ 1 گھنٹہ آپ سو گئے تو اب رات تک کے لیے فریش. تو یہ نیند ہے جو میرا خیال ہے 5 گھنٹے یا 6 گھنٹے بہت ہے, لیکن گہری نیند ہو. اگر گہری نیند نہیں ہے تو پھر پوستیوں کی طرح نا سارا دن پڑے ہوئے سوتے رہو, جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے. کیونکہ رات دیر سے سوتے ہیں تو وہ نیند کی وہ کوالٹی حاصل نہیں ہوتی. دیکھو ہر چیز کا اللہ نے ایک ٹائم رکھا ہے, اس ٹائم پہ ہوگی تو تھوڑے کام کی برکتیں زیادہ ہوں گی, بے وقت ہوگا تو زیادہ بھی ہوگا, برکت نہیں ہوگی. سمجھتے ہو. ٹائم پہ شادی ہو جائے, اولاد جلدی پیدا ہو جائے گی, جوانی میں دادا بن جاؤ گے, کیا خیال ہے, جوانی میں نانا بن جاؤ گے, جوانی میں دادا بن جاؤ گے, صحت ٹھیک رہے گی, برائیوں سے بچے رہو گے. دیر سے شادی ہوگی, بڑھاپے میں جب اس قابل تھے کہ لوگ بچے آپ کو پالتے, آپ بچوں کو پال رہے ہوگے, صحت کا بھی بیڑا اس دوران غرق ہو چکا ہوگا اتنی ڈیلے ہونے کی وجہ سے. تو ہر کام جو ٹائم پہ ہوتا ہے تھوڑا ہو برکت زیادہ, اور جو بے وقت ہو, اب جیسے پراٹھے کا ٹائم صبح ہے, مکھن انڈے ملائی, یہ جو پروٹین والی پراٹھے میں پروٹین نہیں ہوتا, پروٹین والی غذائیں ہیں نا, ان کا ٹائم صبح کا ہے. انڈے منڈے, دوپہر انڈے پھوڑنا شروع کر دو گے وہ فائدہ نہیں ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آپ تجربہ کریں, دوپہر آپ انڈے کھاؤ, دل بھی نہیں چاہتا کھانے کا, یہ ناشتے میں ہی اچھی لگتی ہیں. اب ناشتے کا ٹائم آپ نے دوپہر کو کر دیا, دوپہر کا ٹائم آپ نے رات کو کر دیا, تو بیڑا کیا ہو جائے گا, غرق ہو جائے گا بیڑا, جو کہ ہو رہا ہے. تو اس لیے طالب علم کو چاہیے 5-6 گھنٹے لیکن گہری نیند لے لے, اس طریقے تمیز سے ٹائمنگ سے لے گا تو 4-5 گھنٹے بھی بہت ہیں, 5-6 گھنٹے بھی بہت ہیں. ہمارے اکابر تو بہت تھوڑا سوتے تھے, لیکن بہرحال آپ سو جاؤ, آپ 6-7 گھنٹے بھی سو جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ ٹائم پہ سو. اور یہ نیند کتنی انسان کو لینی ہے یہ اس کی باڈی خود بتا دیتی ہے. جب آپ رات کو جلدی سو جاؤ گے نا, آپ کو رات کو آنکھ کھل جائے گی, اور جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ کو لگے گا میں بالکل کیا ہوں, فریش. پھر سونے کی کوشش نہ کرو پوستیوں کی طرح, پھر دوبارہ تکی میں منہ دے کے گزرا ہوتا ہے, یہ غلط ہے. ہمارے پوستی کیا کرتے ہیں, رات کو میرے مشورے پہ 10 بجے سو گئے, 11-12-1-2-3-5 گھنٹے گہری نیند سو کے ان کی آنکھ کھل گئی, اب فریش ہو گئے, تو پھر پوستیوں کی طرح کیا کر رہا ہے, تکیے میں سر دے رہا ہے, پھر گھسا جا رہا ہے بستر کے اندر نا. تو پھر معاملہ کیا ہوگا, پھر دماغ کی سیٹنگ کیا ہوگی, پھر ڈپریشن میں جاؤ گے. تو بس اٹھ جاؤ, بڑا اچھا لگے گا, آپ صبح اٹھو ایسا سارے کام نمٹ جائیں گے آپ کے. موبائل لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ عشاء سے پہلے نا موبائل کو لاک کر کے لاکر میں ڈال دو. بولو موبائل ہے ہی نہیں, کوئی ایمرجنسی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ایمرجنسی میں کوئی فون آ گیا, جب موبائل نہیں تھے تو بھی تو ساری خبریں پہنچ جاتی تھی نا. اس وقت سب سے بڑی ایمرجنسی یہ کہ آپ کو سونا ہے, آپ نہیں سوئے نا اور ایمرجنسی کالز کے چکر میں جاگے رہے تو ایک دن آپ کا بھی فون کسی اور کے پاس جائے گا.
کہ بہت ایمرجنسی ہے, حضرت صاحب دنیا سے چلے گئے. تو سب سے بڑی ایمرجنسی جو لگی ہوئی ہے آپ کی نیند ہے. تو موبائل بند کر کے لاکر میں ڈال دیا ایسی کی تیسی, صبح اٹھ جاؤ, پھر اٹھتے ہی موبائل نہ دیکھ لو. صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے میرے بھائی اللہ کا نام لے, تہجد پڑھے, دعا مانگے, کچھ تلاوت کر لے, آدھا گھنٹہ کر لو, پونا گھنٹہ کر لو, 15 منٹ کر لو, اس کے بعد پھر آپ موبائل دیکھ لو, کیونکہ کیڑا یہ کبھی موبائل کا ختم ہوتا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. پھر جا کے دیکھ لو کوئی ایمرجنسی کال نہ آئی ہوئی ہو. اور لڑکوں کی ایمرجنسی کالیں کیا ہوتی ہیں ہمیں پتہ ہے یار. کہہ رہے ہیں کہ میرے جامعہ میں داخلہ ہو گیا اور میری شادی بھی قریب ہے, تو میں شادی کروں یا پڑھائی کروں؟ تو دونوں کام کرو, شادی بھی کرو اور پڑھائی بھی کرو. کوئی کام کسی یہ کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے, میں کھانا کھاؤں یا پڑھائی کروں؟ بھائی کھانا کھا لے پھر پڑھائی کر لے, کیا خیال ہے؟ کیونکہ بھوک کے ساتھ پڑھائی بھی نہیں ہوگی. تو آپ اگر بیوی کے بغیر جا کے پڑھائی کرو گے تو ماحول خراب کرو گے, آپ جا کے کسی اور کو بھی پڑھنے کے قابل نہیں چھوڑو گے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمائی کیسے, تو یار کمائی کوئی فری لانسنگ وغیرہ کا سیٹ اپ بناؤ. جو نکاح کرتا ہے نا اور سنجیدگی سے پیسہ کمانے کی کوشش کرے تو اللہ اس نے وعدہ کیا برکت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو پڑھائی کے علاوہ کچھ 2-3 گھنٹے کچھ لگاؤ, گول گپے بیچنا شروع کر دو, ٹھیک ہے نا, برگر کا ایک ٹھیا لگا لو, کچھ بھی کرو, کچھ جو اللہ نے آپ کو قابلیت دی ہے اس سے پیسہ کمانے کی کوشش کرو. نہیں تو ابا ہے نا, ابا سے بولو ابا جب مولوی بن رہا ہوں تو بہو کو دیکھو, ہمارا دوست ہے بچپن کے, پہلا سال ہے جامعہ رشید میں, 8 سال باقی ہیں اس کی فراغت میں, ابا نے ابھی سے شادی کر دی اپنے خرچے پہ, بہو بھی آ گئی, صحیح ہے نا. ابا نے کہا چلو یار 2 روٹی تھی تو 2 روٹی زیادہ پک جائے گی, صبح 2 پراٹھے میرے بیان سن کے تو 2 پراٹھے ناشتے میں اور آ جائیں گے. حالانکہ ابا کوئی مالدار آدمی نہیں ہے ان کے ابا. تو توکل کرو گے سارے مسائل حل ہو جائیں گے میرے بھائی. انہوں نے کہا یار کھا ہی رہے ہیں, ایک بہو آنے دے یار, آنے دے, کوئی مسئلہ نہیں. بچہ انسان کا بچہ بن کے رہے گا, توجہ گھر میں رہے گی اور پوتے مل جائیں گے تو کیا ہے. تو توکل کرو گے تو سارے خرچے پورے ہو جائیں گے. اور اگر کیلکولیٹر ہاتھ میں لے کے بیٹھ رہے, میری صرف 1 کروڑ روپے آمدن ہے, میری نہیں 1 کروڑ, وہ میرے بارے میں غلط پوسٹ چلائی ہے کہ اتنے کروڑ روپے کما رہا ہے, وہ جھوٹ بولا ہے کسی نے. لیکن فرض کر لو میری جو لوگوں کی سوچ ہے, میری صرف 1 کروڑ آمدن ہے, اس میں 1 بچہ, دوسرا کیسے پلے گا, اور وہ جو ایک کم وقت بڑا ہو گیا اتنی مہنگائی میں, وہ بھی اپنی ذمہ داری پہ بڑا ہوا ہے, تو وہ اگر میں اس کی شادی کروں گا تو اس کی بیوی کا خرچہ, پھر اس کے بچے ہو گئے اس کا خرچہ ہو, بھائی 1 کروڑ میں کہاں گزارا ہوتا ہے. تو ایسے کم بختوں کا 1 ارب میں بھی گزارا نہیں ہوتا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں 4-4 لاکھ روپے کما رہے ہیں, نکاح نہیں کرتے کہ یار مفتی صاحب 4 لاکھ میں کیسی باتیں کر رہے ہو, شادی کی باتیں کر رہے ہو 4 لاکھ. اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ بچہ کچھ بھی نہیں کما رہا, ابا نے کہا کوئی بات نہیں یار پڑھائی میں دل لگا, وہ بہو میری بھی تو بیٹی ہوگی نا, وہ بہو میری بھی بیٹی ہوگی تو کوئی بات نہیں. پھر ایسی بہویں سسر کو ابا بھی سمجھتی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہمارے میاں کو بھی ہمارے سسر کھلا رہے ہیں. اب ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کرتے تھے, ان کا نام آ گیا نا تو ان کا واقعہ یاد آ گیا کہ پہلے زمانے میں بہویں سسر کو باپ کا احترام دیتی تھیں کیونکہ سسر بھی ان پہ خرچ کرتا تھا. اب عورت کو پتا ہوتا ہے میرے ابا نے ساری زندگی مجھے کھلایا اور میرا سسر میرے شوہر پہ ایک شادی بھی کرنے کے لیے ایگری نہیں تھا, بلکہ تنخواہ میں بھی ابا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پوری لا کے مجھے دو, شادی کر لی تو آدھی بیگم کے پاس چلی جائے گی, وہ تو روک رہے ہیں. تو آپ ابا بن کے دکھا نہیں رہے اور چاہ رہے ہیں کہ بہویں آپ کے ساتھ ابا جیسا سلوک کریں. تو ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ بڑی اچھی بات کہتے ہیں, یہ نہیں ہوتا. میں نے بڑی خندانی بات کی ہے یار, ہوئے 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 کہہ رہے ہیں ایک آدمی نے 2 بہنوں کے ساتھ شادی کی ہے, کمبخت کہہ رہے ہیں نا آپ اس کو, کمبخت کا لفظ ہلکا ہے. جب پہلی شادی کی تو وہ نکاح ہو گیا, جب اس کی بہن سے شادی کی تو وہ ہوا ہی نہیں نکاح, وہ کلعدم ہے. جب ایک آدمی کسی خاتون سے شادی کرتا ہے تو پھر جب اس کی بہن سے کرے گا تو وہ چونکہ نکاح کا محل نہیں ہے نا, تو وہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے اس کا. سمجھ رہے ہیں؟ غلط ہے, بغیرت ہے نا, وہ خود بغیرت بھی کہہ رہے ہیں, پھر مسئلہ بھی پوچھ رہے ہیں مجھ سے. کہہ رہے ہیں ایک آدمی اپنی بیوی سے کتنا ٹائم دور رہ سکتا ہے, رہ کے دیں گے پتہ چل جائے گا. آج کل تو 2 گھنٹے نہیں رہ سکتا, فون آنا شروع ہو جاتا ہے کہ کہاں رہ گئے. بھائی یہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات پر ہے. ویسے تو ایک نارملی اصول شریعت کا ہے کہ 4 مہینے, 4 مہینے سے زیادہ نہیں رہ سکتے, لیکن یہ پرانے زمانے میں تھے 4 مہینے, جب کوئی بے حیائی نہیں تھی, کوئی بد نظری کے موقع نہیں تھے. اب تو ایک ہفتے میں فیس بک پہ ایسی ایسی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ لوگوں کے جذبات بھڑک جاتے ہیں, وہ تو گناہ کی طرف جائیں گے. اب تو میں کہتا ہوں جہاں جاؤ بیگم پھلترو کی طرح ساتھ میں چپکی ہوئی ہو. فیس بک بھی دیکھو تو بیگم کے ساتھ دیکھو, وہ خود ہی نہیں دیکھنے دے گی آپ کو ادھر ادھر. حقیقت بتا رہا ہوں, موبائل پہ بیٹھو بیگم کے ساتھ, اس سے بیگم سے تعلقات بھی اچھے ہوں گے. کوئی پروگرام جائز پروگرام دیکھ رہے ہو تو بیگم کے ساتھ بیٹھ کے دیکھو نا, محبت بھی بڑھے گی. اکیلے کمرے میں بند کر کے کیوں دیکھ رہے ہو بھائی؟ غلط ہے یار, یہ غلط ہے.
اور بیگم کو دیوروں کے حوالے کر دینا صحیح نہیں ہے. یہ جوان دیور ہوتے ہیں ان کے پاس چھوڑ کے 6 سال کے لیے چلے جاتے ہیں. تصویر حرام ہے بھائی. جو پرنٹڈ تصویر ہوتی ہے وہ پرنٹڈ تصویر کو لوگوں نے بہت اس میں جو ہے نا بے احتیاطی شروع کر دی ہے. ماں باپ شادی نہیں کر رہے, آپ شادی کر کے بتا دو اور خود ماں باپ بن جاؤ. بچے ہو جائیں گے تو خود ماں باپ بن جاؤ گے. ہاں تبلیغ میں جاتے ہیں میاں بیوی. ہاں نہیں بیوی کو تبلیغ میں لے کے جاؤ یار. نہیں, خواتین کو اس زمانے میں لے جانا ضروری ہے. گھروں میں دین نہیں ہے. تبلیغ میں تو لازمی ہے, میں کہتا ہوں عورت کو لے کے جاؤ ورنہ وہ دین نہیں آئے گا گھروں کے اندر. سمجھتے ہو وہاں. اور تبلیغ میں بہت سخت پردہ ہوتا ہے. تبلیغ میں پردے کا تو ماحول ایسا ہوتا ہے, وہاں سے تو سیکھتی ہیں پردہ خواتین. جو تبلیغ میں خواتین وقت لگاتی ہیں گھروں میں بھی ان کے معاملات بڑے اچھے ہو جاتے ہیں. تو تبلیغ میں تو خواتین کو لازمی وقت لگانا چاہیے. اور میں کہتا ہوں شادی ہوتے ہی بیگم کو عمرہ کراؤ, حج کراؤ اور تبلیغ میں لے جاؤ. کیونکہ جب بعد میں بچے ہو جاتے ہیں پھر تبلیغ والے نہیں آنے دیتے وہ. تو بچے ہونے سے پہلے ہی تبلیغ میں وقت لگوا لو, اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کا معمول ٹھیک ہو جاتا ہے, گھر کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے. کیونکہ جب ایک دفعہ بچوں کی, پھر میرے بیان بھی سن رہے ہو تو پھر وہ بچوں کی اسپیڈ پھر گئے, پھر تبلیغ میں نہیں جا سکتے. ہاں تو جانا چاہیے سال کے لیے جماعت بغیر کیا. بیوی کو چھوڑ کے سال کے لیے, اگر بیوی بالکل ینگ ہے, جوان ہے, اور اس کا کوئی انتظام نہیں ہے, پیچھے جوان دیوروں میں چھوڑ کے جا رہے ہو, یہ تو ٹھیک نہیں ہے بھائی. اس زمانے میں یہ چیز فتنوں کا ذریعہ ہے. سمجھتے ہو, یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے.